वेलकम टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आजमाई बनकर आते हैं और कुछ खामोशी से हमारी दुआओं का जवाब बन जाते हैं। ये कहानी है हीरा की, एक ऐसी लड़की की जो अपनों के दरमियान रहते हुए भी तन्हाई सहती रहती है, जिस पर फैसले मुसल्लत किए गए और जिसके ख्वाब इसकी मर्जी पूछे बगैर तोड़ने की कोशिश की गई। एक ऐसा घर जहां मोहब्बत शर्तों के साथ थी और रिश्ते तवक्कुआत के बोझ तले दबे हुए थे। एक तरफ वो शख्स जो सबको काबिल नजर आता था और दूसरी तरफ वो जो खामोशी से खुद को इस काबिल बनाने में लगा था कि किसी का सहारा बन सके। मगर फिर एक ऐसा वाक़या पेश आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सवाल ये है कि क्या हीरा अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर पाएगी? क्या मोहब्बत इस कड़े इम्तिहान में कामयाब होगी या समाज की सोच एक और दिल तोड़ देगी? इस कहानी का अंजाम जानने के लिए आखिर तक साथ रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि बहुत सी खामोश लड़कियों की आवाज़ भी है। फ्रेंड्स, हीरा एक खामोश मगर मजबूत लड़की है जिसकी आंखों में हमेशा सवाल होते थे और लबों पर मुस्कुराहट बहुत कम आती थी। वो इस घर में रहती थी जहाँ रिश्ते के नाम तो बहुत थे मगर अपनायत कम थी। फूफी नाजिश बचपन से इस पर सख्त थी, ज़रा सी बात पर तंज और कभी कभार हाथ में छड़ी लेकर पीछे पड़ जाती। हीरा ने सीख लिया था कि चुप रहना ही सबसे बड़ी हिफाजत है। इस घर में इसका कज़न फरीद भी रहता था जो बाहर के मुल्क से पढ़कर आया था। सबकी नज़रें इस पर थीं क्योंकि वो एक अच्छे ख़ानदान, अच्छी नौकरी और अच्छे मुस्तकबिल की अलामत समझा जाता था। हीरा की माँ चाहती थी कि फरीद हीरा को पसंद कर ले, मगर हीरा को यह सब एक बोझ लगता था। वो किसी को पसंद बनने के लिए खुद को बदलना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ आदिल था, एक सादा मगर गैर मामूली लड़का जो हीरा की खामोशी को भी समझ लेता था। वो हीरा से बेहद मोहब्बत करता था मगर खुद को इसके काबिल बनाने लगा हुआ था। इसके दिल में एक खौफ था कि कहीं कोई और हीरा को इससे छीन कर न ले जाए। इसी खौफ में वो कई बार तलक भी हो जाता था। मगर घर का माहौल दिन ब दिन भारी हो रहा था। दोस्तों, फरीद की आमद ने हीरा की ज़िंदगी में एक नया दबाव डाल दिया। नाज़िश हर वक्त इस बात के ताने देती कि लड़की को ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिरकार शादी ही तो होनी है। हीरा के दिल में कई सालों से जमा दर्द कभी कभी आंसू बनकर निकल आता था। इसी दौरान घर में एक अंदोनाक वाक़या पेश आ गया। नाजिश एक दिन सीढ़ियों से गिर गई और सब ने इस कुदरत का फैसला समझ लिया। मगर हीरा के दिल में अजीब सा खौफ और खामोशी बस गई। वो खुद को कसूरवार समझने लगी, हालांकि इसका कोई कसूर न था। दोस्तों, इस हादसे के बाद रिश्तों के चेहरे बदलने लगे। इल्ज़ाम, नदामत और पछतावे ने सबको अपनी लपेट में ले लिया और हीरा पहली बार सोचने लगी कि क्या वाकई इसकी ज़िंदगी में सिर्फ दूसरों के फैसलों के लिए ही या वो भी खुशी का हकदार है। दोस्तों, वक्त ने ऐसा ऐसा सबको जख्मों पर मरहम रखना शुरू कर दिया। नाजिश के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी थी, मगर इस खामोशी में सुकून भी था। हीरा की माँ ने पहली बार बेटी को सीने से लगाकर कहा कि वो अब इस पर कोई दबाव नहीं डालेगी। फरीद ने भी एक दिन हीरा से खुलकर बात की और एतराफ़ किया कि वो जिस शादी की तलाश में था वो सिर्फ ख़ानदान की तवक्कुआत थी, दिल की आवाज़ नहीं। इसी गुफ्तगू के बाद फरीद ने अपने लिए अलग रास्ता चुन लिया। इधर आदिल ने अपनी मोहब्बत रंग का रास्ता चुन लिया। इसका इम्तिहान क्लियर हो गया और इसे अच्छी नौकरी मिल गई। मगर इससे बढ़कर इसने अपने अंदर का खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ भी शिकस्त दे दिया। इसने हीरा से माफ़ी मांगी कि वो इस पर शक करता रहा। हीरा ने पहली बार पूरे यकीन के साथ मुस्कुरा कर कहा कि वो सिर्फ इसी के साथ अपनी ज़िंदगी देख सकती है जो इस पर यकीन करे। घर वालों ने जब आदिल की संजीदगी और हीरा की खुशी देखी तो मुखालफत की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगी। शादी सादा से तरीके से हो गई मगर दिलों से भरी हुई। हीरा ने जब रुखसती के वक्त घर को देखा तो इसे लगा जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। नई जिंदगी में हीरा ने सिर्फ मोहब्बत
پانی بلکہ عزت اور آزادی بھی۔ وہ اب خاموش نہیں تھی بلکہ مضبوط تھی، عدل کے اس کے ساتھ ہر قدم پر کھڑا رہا۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے زخموں کی نفرت نہیں بلکہ سمجھداری سے بھر دیں گے۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ہیرا نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ زندگی میں تکلیف دے کر بھی سبق دے جاتے ہیں اور کچھ لوگ دعا بن کر زندگی سنوار دیتے ہیں۔ یہ کہانی ادھوری دعاؤں کے مکمل ہونے کی کہانی تھی، جہاں صبر نے راستہ دکھایا اور سچی محبت نے انجام کو خوبصورت بنا دیا۔ فرینڈز، ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ زندگی میں سب سے اہم چیز اپنی ذات پر یقین اور صبر ہے، کیونکہ وقتی دباؤ اور لوگوں کی باتیں حالات ہمیں کمزور تو کر سکتے ہیں مگر توڑ نہیں سکتے۔ اگر ہم خود کو پہچان لیں تو کوئی فیصلہ ہم پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دعووں سے نہیں، محبت، اعتماد، احترام اور ساتھ نبھانے سے ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ احساس بھی ملتا ہے کہ ہر دکھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، کچھ تکلیفیں ہمیں مضبوط بنانے آتی ہیں، اور آخرکار وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو خوف کی بجائے سچائی اور حوصلے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور دوستو، اس کے ساتھ آج کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ ایک ایسی کہانی جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں کی ہوتا اور سچی نیت آخرکار راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ اگر آپ کو ہیرا کی جدوجہد، اس کا حوصلہ اور اس کی محبت اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کہانی کا کون سا لمحہ سب سے زیادہ متاثر کن لگا، اور اگر آپ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نیا سبق اور ایک نیا احساس آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں، امید ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تو دوستوں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو نیو ویڈیو۔ تو دوستوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آزمائی بن کر آتے ہیں اور کچھ خاموشی سے ہماری دعاؤں کا جواب بن جاتے ہیں؟ یہ کہانی ہے ہیرا کی، ایک ایسی لڑکی کی جو اپنوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی تنہائی سہتی رہتی ہے، جس پر فیصلے مسلط کیے گئے اور جس کے خواب اس کی مرضی پوچھے بغیر توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ایک ایسا گھر جہاں محبت شرطوں کے ساتھ تھی اور رشتے توقعات کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ ایک طرف وہ شخص جو سب کو قابل نظر آتا تھا اور دوسری طرف وہ جو خاموشی سے خود کو اس قابل بنانے میں لگا تھا کہ کسی کا سہارا بن سکے۔ مگر پھر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہیرا اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر پائے گی؟ کیا محبت اس کڑے امتحان میں کامیاب ہوگی یا سماج کی سوچ ایک اور دل توڑ دے گی؟ اس کہانی کا انجام جاننے کے لیے آخر تک ساتھ رہیے، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ بہت سی خاموش لڑکیوں کی آواز بھی ہے۔ فرینڈز، ہیرا ایک خاموش مگر مضبوط لڑکی ہے جس کی آنکھوں میں ہمیشہ سوال ہوتے تھے اور لبوں پر مسکراہٹ بہت کم آتی تھی۔ وہ اس گھر میں رہتی تھی جہاں رشتے کے نام تو بہت تھے مگر اپنائیت کم تھی۔ پھوپھی نازش بچپن سے اس پر سخت تھیں، ذرا سی بات پر طنز اور کبھی کبھار ہاتھ میں چھڑی لے کر پیچھے پڑ جاتی۔ ہیرا نے سیکھ لیا تھا کہ چپ رہنا ہی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اس گھر میں اس کا کزن فرید بھی رہتا تھا جو باہر کے ملک سے پڑھ کر آیا تھا۔ سب کی نظریں اس پر تھیں کیونکہ وہ ایک اچھے خاندان، اچھی نوکری اور اچھے مستقبل کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ہیرا کی ماں چاہتی تھی کہ فرید ہیرا کو پسند کر لے، مگر ہیرا کو یہ سب ایک بوجھ لگتا تھا۔ وہ کسی کو پسند بننے کے لیے خود کو بدلنا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف عادل تھا، ایک سادہ مگر غیر معمولی لڑکا جو ہیرا کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا تھا۔ وہ ہیرا سے بے حد محبت کرتا تھا مگر خود کو اس کے قابل بنانے لگا ہوا تھا۔ اس کے دل میں خوف تھا کہ کہیں کوئی اور ہیرا کو اس سے چھین کر نہ لے جائے۔ اسی خوف میں وہ کئی بار طلق بھی ہو جاتا تھا مگر گھر کا ماحول دن بدن بھاری ہو رہا تھا۔ دوستو، فرید کی آمد نے ہیرا کی زندگی میں ایک نیا
दबाव डाल दिया। नाजिश हर वक्त इस बात के ताने देती कि लड़की को ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिरकार शादी ही तो होनी है। हीरा के दिल में कई सालों से जमा दर्द कभी कभी आंसू बनकर निकल आता था। इसी दौरान घर में एक अंदोनाक वाक़या पेश आ गया। नाजिश एक दिन सीढ़ियों से गिर गई और सब ने इस कुदरत का फैसला समझ लिया, मगर हीरा के दिल में अजीब सा खौफ और खामोशी बस गई। वो खुद को कसूरवार समझने लगी, हालांकि इसका कोई कसूर न था। दोस्तों, इस हादसे के बाद रिश्तों के चेहरे बदलने लगे। इल्ज़ाम, नदामत और पछतावे ने सबको अपनी लपेट में ले लिया और हीरा पहली बार सोचने लगी कि क्या वाकई इसकी ज़िंदगी में सिर्फ दूसरों के फैसलों के लिए ही, या वो भी खुशी का हकदार है। दोस्तों, वक्त ने ऐसा ऐसा सबको जख्मों पर मरहम रखना शुरू कर दिया। नाजिश के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी थी, मगर इस खामोशी में सुकून भी था। हीरा की माँ ने पहली बार बेटी को सीने से लगाकर कहा कि वो अब इस पर कोई दबाव नहीं डालेगी। फरीद ने भी एक दिन हीरा से खुलकर बात की और एतराफ़ किया कि वो जिस शादी की तलाश में था वो सिर्फ ख़ानदान की तवक्कुआत थी, दिल की आवाज़ नहीं। इसी गुफ्तगू के बाद फरीद ने अपने लिए अलग रास्ता चुन लिया। इधर आदिल ने अपनी मोहब्बत रंग का रास्ता चुन लिया। इसका इम्तिहान क्लियर हो गया और इसे अच्छी नौकरी मिल गई, मगर इससे बढ़कर इसने अपने अंदर का खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ भी शिकस्त दे दिया। इसने हीरा से माफ़ी मांगी कि वो इस पर शक करता रहा। हीरा ने पहली बार पूरे यकीन के साथ मुस्कुरा कर कहा कि वो सिर्फ इसी के साथ अपनी ज़िंदगी देख सकती है जो इस पर यकीन करे। घर वालों ने जब आदिल की संजीदगी और हीरा की खुशी देखी तो मुखालफत की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगीं। शादी सादा से तरीके से हो गई, मगर दिलों से भरी हुई। हीरा ने जब रुखसती के वक्त घर को देखा तो इसे लगा जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। नई जिंदगी में हीरा ने सिर्फ मोहब्बत पानी बल्कि इज्जत और आज़ादी भी। वो अब खामोश नहीं थी बल्कि मजबूत थी। आदिल के इसके साथ हर कदम पर खड़ा रहा। दोनों ने वादा किया कि वो अपने जख्मों की नफरत नहीं बल्कि समझदारी से भर देंगे। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ हीरा ने महसूस किया कि कुछ लोग ज़िंदगी में तकलीफ देकर भी सबक दे जाते हैं और कुछ लोग दुआ बनकर ज़िंदगी संवार देते हैं। ये कहानी अधूरी दुआओं के मुकम्मल होने की कहानी थी, जहां सब्र ने रास्ता दिखाया और सच्ची मोहब्बत ने अंजाम को खूबसूरत बना दिया। फ्रेंड्स, हमने इस कहानी से ये सीखा कि ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ अपनी ज़ात पर यकीन और सब्र है, क्योंकि वक्ती दबाव और लोगों की बातें हालात हमें कमज़ोर तो कर सकते हैं मगर तोड़ नहीं सकते। अगर हम खुद को पहचान लें तो कोई फ़ैसला हम पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। ये कहानी हमें ये बता रही है कि दावों से नहीं, मोहब्बत, एतमाद, एहतराम और साथ निभाने से होती है। साथ ही ये एहसास भी मिलता है कि हर दुख हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ तकलीफ़ें हमें मजबूत बनाने आती हैं और आखिरकार वही लोग कामयाब होते हैं जो खौफ की बजाय सच्चाई और हौसले का इंतखाब करते हैं। और दोस्तों, इसके साथ आज की कहानी अपने अख्ताम को पहुंची। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि सब्र कभी ज़ाया नहीं की होता और सच्ची नीयत आखिरकार रास्ता बना ही लेती है। अगर आपको हीरा की जद्दोजहद, इसका हौसला और इसकी मोहब्बत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा लम्हा सबसे ज़्यादा मुतासरकुन लगा। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नया सबक और एक नया एहसास आपका इंतज़ार कर रहा होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, उम्मीद हमेशा ज़िंदा रहती है। तो दोस्तों, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आजमाई बनकर आते हैं और कुछ खामोशी से हमारी दुआओं का जवाब बन जाते हैं।
یہ کہانی ہے ہیرا کی، ایک ایسی لڑکی کی جو اپنوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی تنہائی سہتی رہتی ہے، جس پر فیصلے مسلط کیے گئے اور جس کے خواب اس کی مرضی پوچھے بغیر توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ایک ایسا گھر جہاں محبت شرطوں کے ساتھ تھی اور رشتے توقعات کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ ایک طرف وہ شخص جو سب کو قابل نظر آتا تھا اور دوسری طرف وہ جو خاموشی سے خود کو اس قابل بنانے میں لگا تھا کہ کسی کا سہارا بن سکے۔ مگر پھر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہیرا اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر پائے گی؟ کیا محبت اس کڑے امتحان میں کامیاب ہوگی یا سماج کی سوچ ایک اور دل توڑ دے گی؟ اس کہانی کا انجام جاننے کے لیے آخر تک ساتھ رہیے، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ بہت سی خاموش لڑکیوں کی آواز بھی ہے۔ فرینڈز، ہیرا ایک خاموش مگر مضبوط لڑکی ہے جس کی آنکھوں میں ہمیشہ سوال ہوتے تھے اور لبوں پر مسکراہٹ بہت کم آتی تھی۔ وہ اس گھر میں رہتی تھی جہاں رشتے کے نام تو بہت تھے مگر اپنائیت کم تھی۔ پھوپھی نازش بچپن سے اس پر سخت تھیں، ذرا سی بات پر طنز اور کبھی کبھار ہاتھ میں چھڑی لے کر پیچھے پڑ جاتی۔ ہیرا نے سیکھ لیا تھا کہ چپ رہنا ہی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اس گھر میں اس کا کزن فرید بھی رہتا تھا جو باہر کے ملک سے پڑھ کر آیا تھا۔ سب کی نظریں اس پر تھیں کیونکہ وہ ایک اچھے خاندان، اچھی نوکری اور اچھے مستقبل کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ہیرا کی ماں چاہتی تھی کہ فرید ہیرا کو پسند کر لے، مگر ہیرا کو یہ سب ایک بوجھ لگتا تھا۔ وہ کسی کو پسند بننے کے لیے خود کو بدلنا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف عادل تھا، ایک سادہ مگر غیر معمولی لڑکا جو ہیرا کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا تھا۔ وہ ہیرا سے بے حد محبت کرتا تھا مگر خود کو اس کے قابل بنانے لگا ہوا تھا۔ اس کے دل میں ایک خوف تھا کہ کہیں کوئی اور ہیرا کو اس سے چھین کر نہ لے جائے۔ اسی خوف میں وہ کئی بار طلق بھی ہو جاتا تھا مگر گھر کا ماحول دن بدن بھاری ہو رہا تھا۔ دوستو، فرید کی آمد نے ہیرا کی زندگی میں ایک نیا دباؤ ڈال دیا۔ نازش ہر وقت اس بات کے تانے دیتی کہ لڑکی کو زیادہ پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، آخر کار شادی ہی تو ہونی ہے۔ ہیرا کے دل میں کئی سالوں سے جمع درد کبھی کبھی آنسو بن کر نکل آتا تھا۔ اسی دوران گھر میں ایک اندوناک واقعہ پیش آ گیا۔ نازش ایک دن سیڑھیوں سے گر گئیں اور سب نے اس قدرت کا فیصلہ سمجھ لیا، مگر ہیرا کے دل میں عجیب سا خوف اور خاموشی بس گئی۔ وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگی، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ دوستو، اس حادثے کے بعد رشتوں کے چہرے بدلنے لگے۔ الزام، ندامت اور پچھتاوے نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہیرا پہلی بار سوچنے لگی کہ کیا واقعی اس کی زندگی میں صرف دوسروں کے فیصلوں کے لیے ہی یا وہ بھی خوشی کا حقدار ہے۔ دوستو، وقت نے آہستہ آہستہ سب کو زخموں پر مرہم رکھنا شروع کر دیا۔ نازش کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں سکون بھی تھا۔ ہیرا کی ماں نے پہلی بار بیٹی کو سینے سے لگا کر کہا کہ وہ اب اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالے گی۔ فرید نے بھی ایک دن ہیرا سے کھل کر بات کی اور اعتراف کیا کہ وہ جس شادی کی تلاش میں تھا وہ صرف خاندان کی توقعات تھی، دل کی آواز نہیں۔ اسی گفتگو کے بعد فرید نے اپنے لیے الگ راستہ چن لیا۔ ادھر عادل نے اپنی محبت رنگ کا راستہ چن لیا۔ اس کا امتحان کلیئر ہو گیا اور اسے اچھی نوکری مل گئی، مگر اس سے بڑھ کر اس نے اپنے اندر کا خوف اور عدم تحفظ بھی شکست دے دیا۔ اس نے ہیرا سے معافی مانگی کہ وہ اس پر شک کرتا رہا۔ ہیرا نے پہلی بار پورے یقین کے ساتھ مسکرا کر کہا کہ وہ صرف اسی کے ساتھ اپنی زندگی دیکھ سکتی ہے جو اس پر یقین کرے۔ گھر والوں نے جب عادل کی سنجیدگی اور ہیرا کی خوشی دیکھی تو مخالفت کی دیواریں خود بخود گرنے لگیں۔ شادی سادہ سا طریقے سے ہو گئی مگر دلوں سے بھری ہوئی۔ ہیرا نے جب رخصتی کے وقت گھر کو دیکھا تو اسے لگا جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ نئی زندگی میں ہیرا نے صرف محبت پانی بلکہ عزت اور آزادی بھی۔ وہ اب خاموش نہیں تھی بلکہ مضبوط تھی۔ عادل کے اس کے ساتھ ہر قدم پر کھڑا رہا،
دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے زخموں کی نفرت نہیں بلکہ سمجھداری سے بھر دیں گے۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ہیرا نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ زندگی میں تکلیف دے کر بھی سبق دے جاتے ہیں اور کچھ لوگ دعا بن کر زندگی سنوار دیتے ہیں۔ یہ کہانی ادھوری دعاؤں کے مکمل ہونے کی کہانی تھی، جہاں صبر نے راستہ دکھایا اور سچی محبت نے انجام کو خوبصورت بنا دیا۔ فرینڈز، ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ زندگی میں سب سے اہم چیز اپنی ذات پر یقین اور صبر ہے، کیونکہ وقتی دباؤ اور لوگوں کی باتیں حالات ہمیں کمزور تو کر سکتے ہیں مگر توڑ نہیں سکتے۔ اگر ہم خود کو پہچان لیں تو کوئی فیصلہ ہم پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دعووں سے نہیں، محبت، اعتماد، احترام اور ساتھ نبھانے سے ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ احساس بھی ملتا ہے کہ ہر دکھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، کچھ تکلیفیں ہمیں مضبوط بنانے آتی ہیں، اور آخرکار وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو خوف کی بجائے سچائی اور حوصلے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور دوستو، اس کے ساتھ آج کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، ایک ایسی کہانی جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں کی ہوتا اور سچی نیت آخرکار راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ اگر آپ کو ہیرا کی جدوجہد، اس کا حوصلہ اور اس کی محبت اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کہانی کا کون سا لمحہ سب سے زیادہ متاثر کن لگا، اور اگر آپ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نیا سبق اور ایک نیا احساس آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں، امید ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تو دوستوں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو نیو ویڈیو۔ تو دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آزمائی بن کر آتے ہیں اور کچھ خاموشی سے ہماری دعاؤں کا جواب بن جاتے ہیں؟ یہ کہانی ہے ہیرا کی، ایک ایسی لڑکی کی جو اپنوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی تنہائی سہتی رہتی ہے، جس پر فیصلے مسلط کیے گئے اور جس کے خواب اس کی مرضی پوچھے بغیر توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ایک ایسا گھر جہاں محبت شرطوں کے ساتھ تھی اور رشتے توقعات کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ ایک طرف وہ شخص جو سب کو قابل نظر آتا تھا اور دوسری طرف وہ جو خاموشی سے خود کو اس قابل بنانے میں لگا تھا کہ کسی کا سہارا بن سکے۔ مگر پھر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہیرا اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر پائے گی؟ کیا محبت اس کڑے امتحان میں کامیاب ہوگی یا سماج کی سوچ ایک اور دل توڑ دے گی؟ اس کہانی کا انجام جاننے کے لیے آخر تک ساتھ رہیے، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ بہت سی خاموش لڑکیوں کی آواز بھی ہے۔ فرینڈز، ہیرا ایک خاموش مگر مضبوط لڑکی ہے جس کی آنکھوں میں ہمیشہ سوال ہوتے تھے اور لبوں پر مسکراہٹ بہت کم آتی تھی۔ وہ اس گھر میں رہتی تھی جہاں رشتے کے نام تو بہت تھے مگر اپنائیت کم تھی۔ پھوپھی نازش بچپن سے اس پر سخت تھیں، ذرا سی بات پر طنز اور کبھی کبھار ہاتھ میں چھڑی لے کر پیچھے پڑ جاتی۔ ہیرا نے سیکھ لیا تھا کہ چپ رہنا ہی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اس گھر میں اس کا کزن فرید بھی رہتا تھا جو باہر کے ملک سے پڑھ کر آیا تھا۔ سب کی نظریں اس پر تھیں کیونکہ وہ ایک اچھے خاندان، اچھی نوکری اور اچھے مستقبل کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ہیرا کی ماں چاہتی تھی کہ فرید ہیرا کو پسند کر لے، مگر ہیرا کو یہ سب ایک بوجھ لگتا تھا۔ وہ کسی کو پسند بننے کے لیے خود کو بدلنا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف عادل تھا، ایک سادہ مگر غیر معمولی لڑکا جو ہیرا کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا تھا۔ وہ ہیرا سے بے حد محبت کرتا تھا مگر خود کو اس کے قابل بنانے لگا ہوا تھا۔ اس کے دل میں خوف تھا کہ کہیں کوئی اور ہیرا کو اس سے چھین کر نہ لے جائے۔ اسی خوف میں وہ کئی بار طلق بھی ہو جاتا تھا مگر گھر کا ماحول دن بدن بھاری ہو رہا تھا۔ دوستو، فرید کی آمد نے ہیرا کی زندگی میں ایک نیا دباؤ ڈال دیا۔ نازش ہر وقت اس بات کے تانے دیتی کہ لڑکی کو زیادہ پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے۔ آخرکار
شادی ہی تو ہونی ہے۔ ہیرا کے دل میں کئی سالوں سے جمع درد کبھی کبھی آنسو بن کر نکل آتا تھا۔ اسی دوران گھر میں ایک اندوناک واقعہ پیش آ گیا۔ نازش ایک دن سیڑھیوں سے گر گئیں اور سب نے اس قدرت کا فیصلہ سمجھ لیا، مگر ہیرا کے دل میں عجیب سا خوف اور خاموشی بس گئی۔ وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگی، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ دوستو، اس حادثے کے بعد رشتوں کے چہرے بدلنے لگے۔ الزام، ندامت اور پچھتاوے نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور ہیرا پہلی بار سوچنے لگی کہ کیا واقعی اس کی زندگی میں صرف دوسروں کے فیصلوں کے لیے ہی، یا وہ بھی خوشی کا حقدار ہے۔ دوستو، وقت نے آہستہ آہستہ سب کو زخموں پر مرہم رکھنا شروع کر دیا۔ نازش کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں سکون بھی تھا۔ ہیرا کی ماں نے پہلی بار بیٹی کو سینے سے لگا کر کہا کہ وہ اب اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالے گی۔ فرید نے بھی ایک دن ہیرا سے کھل کر بات کی اور اعتراف کیا کہ وہ جس شادی کی تلاش میں تھا وہ صرف خاندان کی توقعات تھیں، دل کی آواز نہیں۔ اسی گفتگو کے بعد فرید نے اپنے لیے الگ راستہ چن لیا۔ ادھر عادل نے اپنی محبت رنگ کا راستہ چن لیا۔ اس کا امتحان کلیئر ہو گیا اور اسے اچھی نوکری مل گئی، مگر اس سے بڑھ کر اس نے اپنے اندر کا خوف اور عدم تحفظ بھی شکست دے دیا۔ اس نے ہیرا سے معافی مانگی کہ وہ اس پر شک کرتا رہا۔ ہیرا نے پہلی بار پورے یقین کے ساتھ مسکرا کر کہا کہ وہ صرف اسی کے ساتھ اپنی زندگی دیکھ سکتی ہے جو اس پر یقین کرے۔ گھر والوں نے جب عادل کی سنجیدگی اور ہیرا کی خوشی دیکھی تو مخالفت کی دیواریں خود بخود گرنے لگیں۔ شادی سادہ سے طریقے سے ہو گئی، مگر دلوں سے بھری ہوئی۔ ہیرا نے جب رخصتی کے وقت گھر کو دیکھا تو اسے لگا جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ نئی زندگی میں ہیرا نے صرف محبت پانی بلکہ عزت اور آزادی بھی۔ وہ اب خاموش نہیں تھی بلکہ مضبوط تھی۔ عادل کے اس کے ساتھ ہر قدم پر کھڑا رہا۔ دونوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے زخموں کی نفرت نہیں بلکہ سمجھداری سے بھر دیں گے۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ہیرا نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ زندگی میں تکلیف دے کر بھی سبق دے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا بن کر زندگی سنوار دیتے ہیں۔ یہ کہانی ادھوری دعاؤں کے مکمل ہونے کی کہانی تھی، جہاں صبر نے راستہ دکھایا اور سچی محبت نے انجام کو خوبصورت بنا دیا۔ فرینڈز، ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ زندگی میں سب سے اہم چیز اپنی ذات پر یقین اور صبر ہے، کیونکہ وقتی دباؤ اور لوگوں کی باتیں حالات ہمیں کمزور تو کر سکتے ہیں مگر توڑ نہیں سکتے۔ اگر ہم خود کو پہچان لیں تو کوئی فیصلہ ہم پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دعووں سے نہیں، محبت، اعتماد، احترام اور ساتھ نبھانے سے ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ احساس بھی ملتا ہے کہ ہر دکھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ تکلیفیں ہمیں مضبوط بنانے آتی ہیں، اور آخرکار وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو خوف کی بجائے سچائی اور حوصلے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور دوستو، اس کے ساتھ آج کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ ایک ایسی کہانی جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں کی ہوتا، اور سچی نیت آخرکار راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ اگر آپ کو ہیرا کی جدوجہد، اس کا حوصلہ اور اس کی محبت اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کہانی کا کون سا لمحہ سب سے زیادہ متاثر کن لگا، اور اگر آپ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نیا سبق اور ایک نیا احساس آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں، امید ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تو دوستوں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو نیو ویڈیو۔ تو دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آزمائی بن کر آتے ہیں اور کچھ خاموشی سے ہماری دعاؤں کا جواب بن جاتے ہیں؟ یہ کہانی ہے ہیرا کی، ایک ایسی لڑکی کی جو اپنوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی تنہائی سہتی رہتی ہے، جس پر فیصلے مسلط کیے گئے اور جس کے خواب، اس کی مرضی
पूछे बगैर तोड़ने की कोशिश की गई। एक ऐसा घर जहां मोहब्बत शर्तों के साथ थी और रिश्ते तवक्कुआत के बोझ तले दबे हुए थे। एक तरफ वो शख्स जो सबको काबिल नजर आता था और दूसरी तरफ वो जो खामोशी से खुद को इस काबिल बनाने में लगा था कि किसी का सहारा बन सके। मगर फिर एक ऐसा वाक़या पेश आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सवाल ये है कि क्या हीरा अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर पाएगी? क्या मोहब्बत इस कड़े इम्तिहान में कामयाब होगी या समाज की सोच एक और दिल तोड़ देगी? इस कहानी का अंजाम जानने के लिए आखिर तक साथ रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि बहुत सी खामोश लड़कियों की आवाज़ भी है। फ्रेंड्स, हीरा एक खामोश मगर मजबूत लड़की है जिसकी आंखों में हमेशा सवाल होते थे और लबों पर मुस्कुराहट बहुत कम आती थी। वो इस घर में रहती थी जहाँ रिश्ते के नाम तो बहुत थे मगर अपनायत कम थी। फूफी नाजिश बचपन से इस पर सख्त थी, ज़रा सी बात पर तंज और कभी कभार हाथ में छड़ी लेकर पीछे पड़ जाती। हीरा ने सीख लिया था कि चुप रहना ही सबसे बड़ी हिफाजत है। इस घर में इसका कज़न फरीद भी रहता था जो बाहर के मुल्क से पढ़कर आया था। सबकी नज़रें इस पर थीं क्योंकि वो एक अच्छे ख़ानदान, अच्छी नौकरी और अच्छे मुस्तकबिल की अलामत समझा जाता था। हीरा की माँ चाहती थी कि फरीद हीरा को पसंद कर ले, मगर हीरा को ये सब एक बोझ लगता था। वो किसी को पसंद बनने के लिए खुद को बदलना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ आदिल था, एक सादा मगर गैर मामूली लड़का जो हीरा की खामोशी को भी समझ लेता था। वो हीरा से बेहद मोहब्बत करता था मगर खुद को इसके काबिल बनाने लगा हुआ था। इसके दिल में एक खौफ था कि कहीं कोई और हीरा को इससे छीन कर न ले जाए। इसी खौफ में वो कई बार तलक भी हो जाता था। मगर घर का माहौल दिन ब दिन भारी हो रहा था। दोस्तों, फरीद की आमद ने हीरा की ज़िंदगी में एक नया दबाव डाल दिया। नाज़िश हर वक्त इस बात के ताने देती कि लड़की को ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिरकार शादी ही तो होनी है। हीरा के दिल में कई सालों से जमा दर्द कभी कभी आंसू बनकर निकल आता था। इसी दौरान घर में एक अंदोनाक वाक़या पेश आ गया। नाजिश एक दिन सीढ़ियों से गिर गई और सब ने इस कुदरत का फैसला समझ लिया। मगर हीरा के दिल में अजीब सा खौफ और खामोशी बस गई। वो खुद को कसूरवार समझने लगी, हालांकि इसका कोई कसूर न था। दोस्तों, इस हादसे के बाद रिश्तों के चेहरे बदलने लगे। इल्ज़ाम, नदामत और पछतावे ने सबको अपनी लपेट में ले लिया और हीरा पहली बार सोचने लगी कि क्या वाकई इसकी ज़िंदगी में सिर्फ दूसरों के फैसलों के लिए ही या वो भी खुशी का हकदार है। दोस्तों, वक्त ने ऐसा ऐसा सबको जख्मों पर मरहम रखना शुरू कर दिया। नाजिश के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी थी, मगर इस खामोशी में सुकून भी था। हीरा की माँ ने पहली बार बेटी को सीने से लगाकर कहा कि वो अब इस पर कोई दबाव नहीं डालेगी। फरीद ने भी एक दिन हीरा से खुलकर बात की और एतराफ़ किया कि वो जिस शादी की तलाश में था वो सिर्फ खानदान की तवक्कुआत थी, दिल की आवाज़ नहीं। इसी गुफ्तगू के बाद फरीद ने अपने लिए अलग रास्ता चुन लिया। इधर आदिल ने अपनी मोहब्बत रंग का रास्ता चुन लिया। इसका इम्तिहान क्लियर हो गया और इसे अच्छी नौकरी मिल गई, मगर इससे बढ़कर इसने अपने अंदर का खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ भी शिकस्त दे दिया। इसने हीरा से माफ़ी मांगी कि वो इस पर शक करता रहा। हीरा ने पहली बार पूरे यकीन के साथ मुस्कुरा कर कहा कि वो सिर्फ इसी के साथ अपनी ज़िंदगी देख सकती है जो इस पर यकीन करे। घर वालों ने जब आदिल की संजीदगी और हीरा की खुशी देखी तो मुखालफत की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगीं। शादी सादा से तरीके से हो गई मगर दिलों से भरी हुई। हीरा ने जब रुखसती के वक्त घर को देखा तो इसे लगा जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। नई जिंदगी में हीरा ने सिर्फ मोहब्बत पानी बल्कि इज्जत और आज़ादी भी। वो अब खामोश नहीं थी बल्कि मजबूत थी। आदिल के इसके साथ हर कदम पर खड़ा रहा। दोनों ने वादा किया कि वो अपने जख्मों की नफरत नहीं बल्कि समझदारी से भर देंगे। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ हीरा ने महसूस किया कि कुछ लोग
زندگی میں تکلیف دے کر بھی سبق دے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا بن کر زندگی سنوار دیتے ہیں۔ یہ کہانی ادھوری دعاؤں کے مکمل ہونے کی کہانی تھی، جہاں صبر نے راستہ دکھایا اور سچی محبت نے انجام کو خوبصورت بنا دیا۔ فرینڈز، ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ زندگی میں سب سے اہم چیز اپنی ذات پر یقین اور صبر ہے، کیونکہ وقتی دباؤ اور لوگوں کی باتیں حالات ہمیں کمزور تو کر سکتے ہیں مگر توڑ نہیں سکتے۔ اگر ہم خود کو پہچان لیں تو کوئی فیصلہ